اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اخلاص نیت کے حوالے سے جو فصل تھی وہ مکمل کر لی تھی، اسی سے متعلقہ موضوعات ابھی آگے کنٹینیو ہیں۔ فصل فی الاعراض عن اعراض الدنیا، دنیا کی جو پیشکشیں ہیں، دنیا کے جو فوائد ہیں، دنیا کی جو سہولتیں ہو سکتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا، ان سے منہ موڑنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے کام میں اگر آپ لگے ہیں تو آپ چاہیں نہ چاہیں ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ آپ کو دنیا کے کچھ فائدے اس سے حاصل ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ شعوری طور پہ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کہ ہم قرآن کے پڑھنے اور قرآن کے پڑھانے سے کسی قسم کا کوئی دنیا کا فائدہ حاصل نہ کریں، چاہے وہ خود بھی مل رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے اس سے۔ وَيَنبَغِي أَلَّا يَقْصِدَ بِهِ تَوَسُّلًا إِلَىٰ عَرَضٍ مِّنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا، اور اس کو چاہیے معلم قرآن اور متعلم قرآن کہ وہ ارادہ کریں، کہ وہ ارادہ نہ کریں اس کے ذریعے، یعنی علم قرآن کے حاصل کرنے اور اس کے سکھانے کے ذریعے کسی قسم کے دنیا کے فائدوں میں سے کسی فائدے کو حاصل کرنے کا، یعنی وہ دنیا کے کسی فائدے کو حاصل کرنے کا ارادہ نہ کریں، گویا ان کا ارادہ کیا ہو کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اب یہ دنیا کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، من مال ہو سکتا ہے، او ریاست، یا وہ عہدہ ہو سکتا ہے کوئی، او وجاہت، یا وہ آپ کہہ لیجئے کہ رتبہ ہو سکتا ہے، سیلیبریٹی بننا ہو سکتا ہے، او ارتفاع علی اقرانہ، یا اپنے جو فیلوز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، یا ساتھ عمر کے لوگ ہیں، یا اپنے علاقے کے کوئی بھی آپ کے جو فیلوز ہیں ساتھ کے، ان سے اپنے آپ کو بلند کرنا کہ میں نمایاں ہو جاؤں باقیوں میں۔ او ثناء عند الناس، یا لوگ میری تعریف کریں، او صرف وجوہ الناس الی، یا لوگوں کے چہرے میری طرف پھر جائیں، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ چاہوں کہ میں جہاں جاؤں اور وہاں سے لوگ میری طرف دیکھیں اور کہیں جو فلاں صاحب جا رہے ہیں۔ بیسیکلی سادے لفظوں میں اگر ہم ترجمہ کریں تو سیلیبریٹی بن جانا، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کے فائدے ہیں۔ ان میں سے کوئی شے ہمارا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرا مقصود ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں میرے لیے غلط ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرا مقصود نہ بھی ہو، میرا مقصود ہو تو غلط ہیں، اور میرا مقصود نہ ہو اور حاصل ہو جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا مال ایسی شے ہے علم قرآن کے حاصل کرنے اور سکھانے پر کہ یہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یعنی آپ کے چاہنے پہ آپ کو حاصل ہو یا خود سے حاصل ہو جائے، دونوں صورتوں میں صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ خود آ کے لوگ آپ کو جو ہے وہ نظر و نیاز دینا شروع کر دیں، پھر بھی بچنا ہے اس سے۔ جبکہ آپ کہہ لیجئے جیسے لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو ذرا آپ ان کو روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ہاں، اپنے سامنے آپ روکیں کہ میرے سامنے نہ کرو، لیکن آپ یہ نہ چاہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں۔ یا اسی طرح آپ کو کوئی دین میں ذمہ داری مل جائے، اگر آپ نے چاہا تھا کہ ملے تو پھر تو غلط ہو گیا، لیکن اگر آپ نے نہیں چاہا تھا لیکن آپ میں صلاحیت تھی اور آپ کے جو سینئر تھے، اساتذہ تھے، بڑے تھے، انہوں نے آپ کو کوئی ذمہ داری دے دی تو اب آپ کو وہ لینی پڑے گی۔ بہرحال بندے کی اپنی یہ آپ کہہ لیں کہ غرض نہ ہو، اس کا اپنا ارادہ نہ ہو کہ اس کو کوئی اس طرح کا کوئی عہدہ ملے، کوئی اس کو سٹیٹس ملے، ٹھیک ہے، کوئی مال ملے اس کو، یا اپنوں سے وہ، اپنے ساتھیوں سے وہ جو ہے نمایاں ہو جائے۔ اب یہ چیزیں ہیں کیا؟ مال پہ ہم آگے بات کریں گے، ساتھ ساتھ چلے گی معاملات، جو تفصیلات ہیں وہ ساری انہوں نے بیان کی ہیں، میں اس پہ ذکر کروں گا۔ تو مال حاصل کیسے ہو سکتا ہے کہ شروع میں تو آپ نے اخلاص کے ساتھ کام شروع کیا، لیکن لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں آپ سہولت میں ہوں گے تو آپ دین کا کام بہت اچھا کر سکیں گے، لہٰذا ہم جو آپ کو مال دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور آپ دین کا کام زیادہ اچھا کر سکیں۔ دیکھیں نا، آپ کے پاس ذرا اچھی گاڑی ہوگی تو آپ یہ کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس جو ہے وہ اچھا گھر ہوگا تو آپ یہ کر پائیں گے، اور آپ کے پاس اچھے کپڑے ہوں گے تو یہ ہوگا، اور آپ کے پاس اچھا موبائل ہوگا تو یہ ہوگا۔ یہ اگر میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے تو ایک الگ پہلو ہے کہ پھر میں کتنا لے سکتا ہوں، کتنا نہیں لے سکتا، لیکن لوگ مجھے کیوں دیں؟ اور لوگ بھی کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ میں قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو مجھے مال چاہے اچھے نیت سے ہی کوئی کیوں نہ دے رہا ہو، میں نے علم قرآن کے حاصل کرنے اور دوسروں کو دیتے ہوئے مال حاصل کرنے سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، چاہے اس کے اوپر جو کوٹنگ ہوئی ہوئی ہو کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہوئی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتا ہے لوگ اپنی طرف سے نیت ان کی اچھی ہوتی ہے، ارادہ اچھا ہوتا ہے، اجر کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس بندے کو خراب کر جاتے ہیں جو اس رستے میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو انہوں نے آ کے جو ہے وہ نذرانے پیش کرنے شروع کر دیے، اس کو جو ہے وہ سہولتیں دینی شروع کر دی، اب وہ عادی ہو جاتا ہے سہولتوں کا۔ اب بالفرض وہ جو حضرت صاحب جنہوں نے سہولتیں دی تھی وہ چلے گئے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ڈونر وہ نہیں رہے۔ یا یوں کہہ لیجئے، ایک مثال اور لے لیجئے کہ میں نے جناب دین کے پڑھنے پڑھانے کا کام شروع کیا، اور لوگوں نے ایک صاحب تھے، کوئی بڑے حضرت صاحب سیٹھ صاحب تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے آ کے مجھے کہا دیکھیں جی آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں تو یہ گاڑی آپ رکھ لیں، گاڑی پہ آیا جایا کریں تو آپ کو سہولت ہو جائے گی۔ میں نے لے کے رکھ لی، ہو جی دیکھیں نصر من اللہ فتح قریب، ٹھیک ہے نا، ھذا من فضل ربی، رکھ لی میں نے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ تو ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں تو موبائل بھی آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے، تو یہ آئی فون رکھ لیں، رکھ لیے جی۔ اسی طرح انہوں نے کہا ہو اب آپ تو اتنا ذرا دین کا کام کرتے ہیں تو مہینے کا 50,000 روپے کا پیٹرول آپ کا لگتا ہوگا، تو یہ مہینے کے 50,000 روپے آپ رکھ لیں، رکھ لیے، استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اور اسی طرح انہوں نے عیاشیاں کرانا شروع کر دی، وہ ہم نے کرنا شروع کر دی۔ اب انہوں نے مجھے عادی بنا دیا مہینے کے 3-4 لاکھ روپے خرچے کا۔ اب 2 سال بعد انہوں نے کہا جی دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ فلاں آراء بیان نہ کیا کریں، تو میں کیا کروں گا؟ یا میں لات ماروں گا اس لائف سٹائل کو جو ان کی طرف سے مجھے ملا ہوا ہے، تو یا میں کہوں گا دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور واقعتاً تشدد نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں ذرا ان چیزوں کا خیال رکھوں گا۔ اور پھر کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ کئی چیزیں آ جائیں بیچ میں، وہ کہیں جی کل اگلا 10 میں دوں گا آپ کے گھر آ کے، یا آپ کی مجلس میں آ کے دوں گا، آپ انہیں منع کر سکیں گے؟ آپ تو ان سے فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ بندہ تو کل کو اگر انٹرفیئر کرنا شروع کر دے آپ کے کام میں، یا آپ کے ہی نظریات تبدیل کرنا شروع کر دے، یہ بتا کر کہ میری خواہش یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور بالفرض آپ کے ہاں پورا پردے کا اہتمام تھا، اب حضرت صاحب جنہوں نے آپ کو پیسہ دیا ہوا اتنا سارا، وہ کہتے ہیں جی کل وہ میری وائف آئیں گی یا میری بیٹی بھی آئیں گی وہ کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے، تو آپ اس طرح کیجئے، یہ بیچ میں جو ہے نا پارٹیشن وغیرہ نہ لگائیے، آپ یہ بیچ میں پردے کا اہتمام نہ کیجیے، بس آپ اکٹھے بیٹھ جائیں گے۔ اب آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو روکیں، کیونکہ آپ ان سے فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس نقطے کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ میں کبھی اس موقع پہ تفصیل سے بات کروں گا کہ کبھی بھی آپ زیادہ پیسوں کے ذریعے دین کا کام زیادہ اچھا نہیں کر سکتے، اس نقطے کو ذہن سے نکال دیں۔ یہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہوگی، اور بیسیکلی مادہ پرستی کا نتیجہ یہ، مادہ پرستی ہمارے ذہنوں پہ اتنی حاوی ہوئی ہے کہ ہم مادہ پرستی کے لیے دینی دلائل گھڑتے ہیں کہ دیکھیں نا جی میں سہولت میں ہوں گا، میں زیادہ کام کر پاؤں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے خلافت قائم کر دی، 3 براعظموں پہ اسلامی حکومت قائم کر دی، مالی سہولت کے ذریعے کی۔ بہت اچھا ان کے پاس کھانے پینے کو تھا، بہت اچھی سواریاں تھیں، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا نا، ٹھیک ہے۔ اور ہم ابھی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ پڑوس میں جو واقعہ پیش آیا، 2 دہائیوں کا تجربہ ہمارے سامنے، کہ عالمی طاقت کو جو ہے وہ پس پش ڈال دینا، اس کو شکست دے دینا، کس ذریعے سے ہوا؟ پیسوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، سہولت کے ذریعے، گاڑیاں تھیں ان کے پاس، کیا تھا؟ تو یہ اس نقطے کو ذہن سے نکال دیجیے۔ اس وقت موقع نہیں ہے کہ بہت تفصیل سے بات کروں، لیکن کسی موقع پہ تفصیل سے بات ہو جائے گی اس پر۔ کوئی یہ بات کہیں سے دینی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ پیسہ زیادہ ہوگا۔ ہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ پیسہ زیادہ ہونے سے انسان غافل ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ پیسہ زیادہ ہونے سے انسان جو ہے وہ سہولت کا عادی ہوتا ہے، سستی اس کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ انسان کا جو آپ کہہ لیجئے جو اس کا جذبہ ہے، یا جو اس کی امنگ ہے، اور جو اس کا ولولہ ہے، اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، کتنا پیسہ تھا ان کے پاس، کتنی سواریاں تھیں، کتنے کپڑے تھے، کیا تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ان کا علم ہمارے پاس پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اور ہمارے اسلاف میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اشعار بھی ہیں، جس کا ایک مصرع یہ ہے کہ لنا علم وللجہال مال، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رضینا قسمت الجباری فینا، ہم اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس میں راضی ہیں، جو اس نے ہمارے بارے میں کی، وہ تقسیم کیا ہے کہ لنا علم وللجہال مال، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے علم رکھ دیا ہمارے نصیب میں، اور جاہلوں کے لیے مال رکھ دیا۔ تو ہمارے اہل علم جو اسلاف تھے ان کو تو کبھی یہ نہیں رہا کہ مال و دولت بہت زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کو 1000 میں سے 2 علماء ایسے مل جائیں گے اسلاف میں سے جن کے پاس مال بہت زیادہ تھا، وہ 1000 میں سے 2 ہیں، ایکسیپشن ہیں، وہ رول نہیں ہیں۔ تو آپ نے رول پر چلنا ہے، آپ نے ایکسیپشن پر نہیں چلنا۔ وہ جو 1000 میں سے 2 جن کے پاس مال تھا، ان 2 میں سے زیادہ 2 ہوں گے، یا 2 میں سے 1 تو لازمی وہ ہوں گے جن کے پاس ان کا اپنا مال تھا، یعنی انہوں نے کوئی دین کے نام پہ مال نہیں اکٹھا کیا تھا۔
تو ہمارا جو اسلاف کا اسوہ ہے، جو ان کا نمونہ ہے اور جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے، وہ کیا ہے کہ علم دین کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم سنتے ہیں نا کہ بھئی وہ یعنی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں بیٹھ کے پڑھ لیا، یہ کر لیا، ان کی دنیا میں زیادہ آپ کے لیے ویلیو ہے، یا جنہوں نے گھر میں اے سی بھی لگائے ہوئے ہیں اور یہ بھی کیا اور وہ بھی کیا ہوا ہے۔ تو انسان ہمیشہ ایفرٹ سے اور اسٹرگل سے شائن کرتا ہے، انسان کبھی بھی سہولت سے شائن نہیں کرتا، انسان سہولت سے جو ہے اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگتا ہے۔ تو برحال مال کسی شکل میں بھی آئے، اگر یہ قرآن کے نتیجے میں آ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے پرابلمٹک بات ہونی چاہیے۔ اور ریاست، دوسری شے ہے عہدہ۔ عہدہ یہاں پہ ذرا دینی عہدہ ہوگا مراد۔ آپ علم دین میں لگے ہیں، اب آپ کے سامنے ایک عہدہ کھڑا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں میں نے اس عہدے پہ پہنچنا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے اپنے ادارے کا ہیڈ بننا ہے، یا میں نے اپنے ادارے میں سب سے سینئر استاد بننا ہے، یا میں فلاں جو کوئی عہدہ ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ آپ کا مقصود بن گیا اخلاص نیت کے خلاف۔ تیسری شے کیا ہے؟ وجاہہ۔ وجاہہ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی جیسے ہم سیلیبریٹی کی بات کرتے ہیں کہ اس کے پاس عہدہ کوئی نہیں ہوتا لیکن اس کی ٹھاٹھ باٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وجاہت بڑا جو ہے، اس کا نام ہے، ولولہ ہے، اس کا رتبہ بڑا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ میں چاہوں کہ بھئی میرا ایک نام ہو، میری ایک سے ہو، اور میں جو ہے لوگ مجھے جانتے ہوں کہ یہ بڑی شے ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی ڈیزنیشن نہیں ہے لیکن میرا ایک نام اور ایک جو ہے وہ ایک سٹیٹس میرا جو ہے وہ ہو، یہ بھی اخلاص نیت کے خلاف ہے۔ چوتھی چیز جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں میں ان سے نمایاں ہو جاؤں۔ میں خود ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے، مطلب آپ اچھا پڑھتے ہیں اور اچھا پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم میں برکت عطا کر دی اور آپ کو نمایاں کر دیا، یہ ایک اور بات ہے۔ میں یہ چاہوں کہ میں نمایاں ہو جاؤں، یہ نیت صحیح نہیں ہے۔ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے دیکھنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر میں اپنے سارے کلاس فیلوز اور اپنے سارے ساتھیوں سے سب سے پیچھے رہ جاتا ہوں لیکن اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں کامیاب ہوں، اور اگر میں سب سے آگے نکل جاتا ہوں لیکن میں اللہ کو راضی نہیں کر سکا تو میں ناکام ہوں۔ تو میرے لیے یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرنی چاہیے کہ باقی کدھر جا رہے ہیں یا باقی کہاں پہنچے۔ اور یہ اچھا یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ آپ ایک ہی کلاس میں بیٹھ کے پڑھے ہیں، 10 اور لوگوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ مدرس بن گئے ہیں، فلاں صاحب جو ہیں وہ کلاسز پڑھاتے ہیں، فلاں صاحب کے اتنے فالورز ہیں، فلاں صاحب کو اتنے لوگ سنتے ہیں، فلاں صاحب کی تو ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں، اور فلاں صاحب کو تو یونیورسٹی میں بلایا جا رہا ہے، فلاں کو فلاں بڑے ہال میں بلایا جا رہا ہے، لیکن آپ جو ہیں وہ آپ کو کوئی بلا نہیں رہا، آپ کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ اب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا۔ یہ فیل ہونا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی ان کو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا۔ مجھے یہ ضرور ہونا چاہیے کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھوں، ان سے نہیں آگے بڑھنا۔ اگر مجھے کسی وجہ سے یہ احساس ہوا کہ میں نیکیوں میں پیچھے رہ گیا تو میں ضرور آگے بڑھوں۔ نیکیوں میں آگے بڑھے، دوسروں سے آگے نہیں بڑھنا۔ دوسروں سے آگے بڑھنا گویا کہ یہ تو مقابلہ ہے نا، اور یہ مقابلہ جائز نہیں ہے۔ تو فاستبقوا الخیرات کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، مطلب یہ نہیں کہ اپنے دائیں بائیں والوں سے سبقت لے جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ انسان یہ چاہے کہ بھئی سب سے زیادہ نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے دے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی پیچھے رہ جائے مجھ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آگے سے آگے بڑھوں اور سے اور نیکیاں کروں، یہ مطلوب ہے دین کا۔ او ثناء عند الناس، یا لوگوں کی طرف سے تعریف، اور اس کے تو اب بہت بھیانک قسم کے طریقے ہمارے پاس آ چکے ہیں کہ اچھا جی لائکس کتنے ہیں، 100 لائکس ہیں، 50 لائکس ہیں، 200 لائکس ہیں، 500 لائکس ہیں، 1000 لائکس ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں نے پسند کیا۔ یہ کبھی اس پہ ذرا بیٹھ کے سوچئے یہ چیز ہے کیا، یہ فتنہ ہے کیا؟ آج سے 30 سال پہلے آپ چلے جائیں، چلیں آج 30 سال پہلے بھی نہیں، آج ہی چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوا آپ کی مسجد میں کہ آپ نے تراویح پڑھی رات کو، اور جو ہی امام صاحب نے 20 رکعت تراویح سلام پھیرا تو ایک بندے نے بولا جی میں نے لائک کیا تراویح کو، دوسرا بولا میں نے بھی لائک کیا، تیسرے نے بولا میں نے بھی لائک کیا، ایک کہتا ہے میرا ایک کمنٹ ہے اس کے اوپر، اوہ سبحان اللہ کیا یہ آپ نے تراویح پڑھائی ہے۔ اگر وہاں 200 لوگ جو بیٹھے ہیں وہ یوں کہیں گے کہ میں نے آپ کی تراویح پسند کی، میں نے اس کو لائک کیا، تو آپ کو کیا لگے گا؟ شرمندگی ہوگی نا۔ وہاں شرمندگی ہوتی ہے اور فیس بک پہ ہم اس کے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں جی میرے اتنے لائکس ہیں، میرے اتنے وہ ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یہ او ثناء عند الناس ہی ہے کہ لوگ پسند کریں۔ میں نے حق بات کر دی، اب لوگ پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں مجھے کیا پرواہ ہے اس سے؟ اور اگر مجھے اس پہ پرواہ ہے کہ لوگ پسند کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے تو پھر حق تو کڑوا ہوتا ہے، پھر حق تو بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، تو جب نہیں پسند آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر لوگ کہیں گے جی یہ تو سخت باتیں ہوتی ہیں، آپ ذرا اپنی باتوں میں نرمی پیدا کریں، کوئی گنجائش پیدا کریں، کچھ ذرا دیکھ بھال کریں معاملہ۔ پھر آپ کہیں گے اچھا جی اب ذرا لوگوں کو پسند نہیں ہے، بھئی مجھے کیا پرواہ ہے سے کہ لوگ پسند کرتے ہیں نہیں کرتے،
ہاں لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو یہ میرا کنسرن ہونا چاہیے کہ میں اپنا بات کرنے کا طریقہ تھوڑا بہتر کر لوں، میں سمجھانے کا انداز بہتر کر لوں، میں اپنے جو الفاظ کا استعمال ہے وہ آسان کر لوں، یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ میں بول کیوں رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں۔ کوئی بھی شخص جب کلام کرتا ہے، چاہے وہ دین بیان کرے چاہے نہیں بیان کر رہا، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگ سمجھ لیں میری بات۔ تو جب لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے تو وہ اپنی بات بہتر کرے، یہ تو ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر یہ کنسرن ہے کہ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ کنسرن ہے کہ لوگوں کو میری بات پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو پھر آپ غلط ہیں۔ لوگوں کو میری بات پسند آنا نہ آنا کوئی بات نہیں، یا اہل علم کو میری بات صحیح لگ رہی ہے کہ نہیں، یہ اہم بات ہے۔ میں علم کی بات کر رہا ہوں تو چلیں کچھ لوگوں کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا، ساروں کے پاس صحیح نہیں ہے۔ میں اکیلا آج کوئی آسمان سے اترا ہوں، کوئی چاند سے اترا ہوں کہ مجھے ہی پتہ چلا سارا کچھ صحیح کیا ہے، اور اگر مجھے ہی آج پتہ چلا کہ سب کچھ صحیح ہے، اس کا مطلب ہے پچھلی جو نسلیں گئی ہیں وہ سب گمراہ چلی گئیں، سب کے سب گمراہ گئے 100%۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو لہٰذا ہمیں اگر پرواہ ہو کہ ہماری بات پر اہل علم راضی ہیں کہ نہیں، خوش ہیں کہ نہیں، تو یہ تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن اگر ہم عام عوام جن کو صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں ہے، جو حق و باطل کو جانتے ہی نہیں ہیں، جو علم میں اور جہالت میں فرق ہی نہیں کر سکتے، ان سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہماری بات پسند آئے اور ان کو پسند نہیں آ رہی تو میں ری وزٹ کروں اپنی بات پہ، تو یہ علمی طور پہ اور یہ فکری طور پہ غلط بات ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو لوگوں کی تعریف چاہیے۔ او صرفی وجوہ الناس الیہ، یا یہ چاہنا کہ لوگوں کے چہرے میری طرف مڑ جائیں۔ ہوتا نا ایک بندہ گزر رہا ہے تو لوگوں وہ دیکھو جی فلاں صاحب جا رہے ہیں، وہ دیکھو فلاں صاحب جا رہے ہیں، وہ بڑے حضرت صاحب جا رہے ہیں۔ اگر میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں جہاں جاؤں لوگوں کی نگاہیں میری طرف آ جائیں، لوگوں کی نگاہیں میری طرف پھر جائیں، تو یہ بھی خلاص نیت کے منافی، اور یہ سب دنیا کے فائدے ہیں جو میں چاہ سکتا ہوں۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس طرح کے اور جتنی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان میں سے کسی کا ارادہ نہیں کرنا، اور خالی یہ نہیں کہ ارادہ نہیں کرنا، بچنا ہے ان سے۔ یہ بھاگ بھاگ کے آتی ہیں آپ کے پاس، شروع میں تو نہیں پتہ چلتا بندے کو، لیکن وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے انسان کو، یہ چیزیں اس کی طرف کوئی نہ کوئی بھاگ کے آتی ہیں، لوگ تعریف کریں گے، پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا، تو ارادتاً اور شعور کے ساتھ اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے۔ وَلَا يَشِينُ الْمُقْرِئُ إِقْرَاءَهُ بِطَمَعٍ فِي رِفْقٍ، اور پڑھانے والا بالکل بھی ارادہ نہ کرے کہ اس کو پڑھانے کے ذریعے کوئی سہولت حاصل ہو جائے، کوئی فیور مل جائے۔ اور وہ فیور کیا ہو سکتی ہے؟ يَحْصُلُ لَهُ مِن بَعْضِ مَن يَقْرَأُ عَلَيْهِ، سہولت اس کو حاصل ہوگی ان سے جن کو وہ پڑھا رہا ہے۔ میں نے پڑھانا شروع کیا اور میں نے کہا اچھا جی یہ ماشاءاللہ یہ 10 15 20 لوگ یہ فلاں فلاں محکمے سے ہیں، تو بجلی کے بل کا مسئلہ ہوگا تو ان سے ٹھیک کرواؤں گا، گیس کے بل کا مسئلہ ہوگا تو ان سے ٹھیک کرواؤں گا، بچے کو نوکری لگوانی ہے تو فلاں صاحب سے لگوا لوں گا۔ تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جن کو میں پڑھا رہا ہوں ان سے مجھے دنیا کے فائدے حاصل ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ جن کو میں پڑھاؤں بس میں ان کو پڑھا رہا ہوں، وہ جو مرضی کرتے دھرتے ہیں وہ ہوں گے اپنی جگہ پہ، مجھے ان سے کوئی سہولت کوئی فیور نہیں چاہیے، یا میرا یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ان سے کوئی سہولت حاصل کروں۔ تو اپنے پڑھانے کے ذریعے کسی قسم کی فیور کا ارادہ نہ کرے، اور وہ فیور کس سے حاصل ہوگی؟ اس کو جن کو وہ پڑھاتا ہے۔ تو اپنے سٹوڈنٹ سے، اپنے طلباء سے، اپنے مجلس کے لوگوں سے سہولتیں حاصل کرنے کا ارادہ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ سواء کان الرفق مالا او خدمتا، وہ کہہ رہے ہیں برابر ہے، چاہے جو فیور آپ حاصل کر رہے ہیں، سہولت آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ مال ہو یا سروس ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں میں نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے، ٹھیک ہے آپ نے پیسے نہیں لیے، فلاں صاحب کی آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فلاں صاحب کو اپنے ڈرائیور بنایا ہوا ہے، وہ ہمیشہ آپ کو لاتے ہیں لے کے جاتے ہیں، اور فلاں صاحب سے جو ہے آپ نے فلاں اپنے کام نکلوائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں صاحب نے آپ کو گھر دیا ہوا رہنے کے لیے، کوئی کرایہ آپ سے نہیں لیتا۔ تو اور مال حاصل کر کے بندے نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سروسز حاصل کرنی ہوتی ہے نا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیسہ زیادہ کماتے ہیں تو پھر ملازم رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے ساتھ سیکٹری رکھ لیتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا۔ تو آپ نے وہ بغیر مال کمائے جب حاصل کر لیا تو ایک طرح سے وہ مال ہی ہے نا۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں میں الحمدللہ میں مخلص ہوں، اور میں نے لوگوں سے کبھی جو ہے کوئی 1 روپیہ کی فیور نہیں لی۔ بھئی روپے کی فیور نہیں لی نا، خدمات آپ نے ساری لے لی۔ اور ہمارے ہاں حیران کن طور پہ یعنی روایتی طبقے کے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس شاگرد آ کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ یہاں بھی استاد کا کام ہے کہ اس کو روکے، اس کو کہے نہیں بھائی مجھے خدمت نہیں چاہیے، آپ نے جو صلاحیتیں توانائیاں آپ کے پاس ہیں وہ دن کے لیے لگائیں۔ تو بھئی ٹانگیں دبا رہے ہیں استاد کی، ٹھیک ہے نا، اور بالکل اس کے وہ پرسنل خادم بنے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ نے ان کو اس لیے پڑھایا کہ آپ ان سے اپنی خدمات ان سے لیں گے، سروسز لیں گے ان سے، ان کو اپنا غلام بنا لیں گے، ان کو اپنا نوکر بنا لیں گے، آپ اس لیے آپ نے ان کو پڑھایا ہے۔
کیوں اپنا اجر ضائع کرتے ہیں؟ اتنی بڑی محنت کی آپ نے، اتنی بڑی توفیق اللہ نے آپ کو دی کہ آپ نے لوگوں کو دین سکھا دیا، آپ ان سے چھوٹے چھوٹے کام کروا کے آپ جو ہے وہ اپنا اجر ضائع کریں گے؟ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں چاہے مال حاصل ہو، جو فیور ہے، جو سہولت ہے وہ مال کے ذریعے حاصل ہو، چاہے وہ خدمت کے ذریعے حاصل ہو، کسی قسم کی خدمات آپ نے ان کی لے لی، وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑی کیوں نہ ہو۔ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہ ہو کہ جن کو میں پڑھاتا ہوں ان سے مجھے کوئی ایک پائی کی فیور یا ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کی فیور حاصل ہو۔ وَلَوْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْهَدِيَّةِ، بڑا اہم موضوع آ رہا ہے، حساس موضوع بھی ہے، چاہے یہ جو فیور ہے یہ تحفے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو تحفے کی شکل میں فیور مل رہی ہے تو یہ فیور بھی امام نووی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جی دیکھیں، نہ ہم نے کوئی کسی سے پیسے لیے نہ کچھ لیا، یہ دیکھیں تو یہ تو تحفہ دے کے چلے گئے۔ قانون کی بات کریں گے تو اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، یعنی اسلام نے کہیں پہ کیٹاگوریکلی سے حرام قرار نہیں دیا کہ کوئی استاد شاگرد سے تحفہ نہیں لے سکتا۔ امام نووی بھی یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے حرام ہے، وہ اس کو سجیسٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ دیکھو جو چیز تمہاری نیت میں خرابی پیدا کر سکتی ہے اس سے بچو۔ ہوگا کیا؟ 10 لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور ایک صاحب نے آ کے مجھے تحفہ دے دیا۔ اب اگلے دن میں جب پڑھا رہا ہوں تو جب میں نے ان سے سوال پوچھنا ہے کوئی، میرے اندر اتنی ہمت، اتنی کریج رہے گی؟ اور اگر انہوں نے اس کا غلط جواب دیا تو جیسے میں نے باقیوں کے ساتھ ان کو ڈیل کیا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں پڑھ کے نہیں آئے، کیا میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں؟ کل تو وہ مجھے آ کے 10,000 روپے کا تحفہ دے کے گئے ہیں، 20,000 روپے کا تحفہ دے کے گئے، اب میں کیسے ان سے پوچھوں گا کہ بھئی آپ نے یہ غلط کیسے کیا؟ پھر تو یہ بھی ہو جائے گا جی میں نے کہا جی ہاں جی ٹیسٹ آج ہو جائے، وہی صاحب پہلے بول پڑے جنہوں نے کل تحفہ دیا تھا کہ نہیں جی آج ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب لازماً میرے دل میں آئے گی کہ یار اچھا چلو کوئی نہیں، تیاری کرنے کا ایک موقع دے دیا جائے ان کو۔ تو انسان بائسڈ ہو جاتا ہے، انسان متعصب ہو جاتا ہے، انسان فیور دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اب وہ اس طرح سے اس کو نہیں پڑھا سکتا، اتنی کریج کے ساتھ، اتنی ہمت کے ساتھ نہیں پڑھا سکتا۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دوران طالب علمی، تو خاص طور پہ دوران طالب علم سے تحفہ قبول کرنا صحیح نہیں ہے۔ حرام کی میں بات نہیں کر رہا، یہ آپ کی نیت کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دوران طالب علمی اپنے کسی طالب علم سے کسی قسم کا تحفہ قبول نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں کوئی ایکسیپشن اس میں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو تحفہ لے کر آتے ہیں وہ مالی لحاظ سے بہت چھوٹا تحفہ ہوتا ہے، اور آپ کو یہ پرواہ ہوتی ہے کہ جی اگر میں نے یہ نہ لیا تو اس کو کہیں یہ نہ لگے کہ یہ چونکہ 10 روپے کا تھا یا یہ 50 روپے کا تحفہ تھا تو اس لیے میں نے نہیں لیا، تو آپ وہ تحفہ قبول کر لیں تو اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے کوئی مطلب مالی لحاظ سے تحفہ تو جو ہے اس کا تعلق دینے والے کے اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایک بندے نے بالفرض آپ کو پین لا دیا، اور پین اس لیے لا کے دیا کہ وہ بالکل افورڈ ہی نہیں کر سکتا، تو اس نے 20 روپے کا پین خرید کے آپ کو دیا۔ آپ کہتے ہیں بھئی اصول تو میرا یہی ہے کہ میں نے تحفہ نہیں لینا کر، لیکن اگر اس سے نہ لیا تحفہ تو کہیں یہ دل میں یہ نہ محسوس کرے کہ میں نے چونکہ 20 روپے کا پین لایا ہوں تو اس لیے استاد صاحب نے نہیں لیا، تو اس صورت میں آپ اس سے لے لیں، لیکن اس کی بھی شرط ہے، کیونکہ اگر شرط اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کھلتے چلے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ جو تحفہ اس نے آپ کو دیا، چونکہ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے لیا نا، اور یہ دل آپ صرف اس کا رکھیں گے جس نے بڑی آپ کہہ لیں کہ محنت مشقت کر کے کہیں سے پیسے جمع کر کے آپ کو ایک چھوٹی سی مالیت کا تحفہ دیا۔ یہ نہ ہو کہ دل رکھنے کے لیے آپ ہزاروں یا لاکھوں روپے کے تحفے لے رہے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں آپ دل نہ رکھیں، وہ ان کو واپس ہی دے دیں، زیادہ بہتر ہے۔ جہاں پہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، حقیر سی چیز ہے، مادی لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے اگلے نے اخلاص کے ساتھ لائیے، وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی طریقہ کیا ہے اس کا؟ یہاں طریقہ یہ ہے کہ پھر جس مالیت کی وہ شے تھی تو تحفہ لینے کے بعد اس سے زیادہ مالیت آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ ایک طالب علم ہے، وہ 100 روپے کی چیز آپ کے لیے تحفہ لے آیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اب میں یہ نہ لوں اگر تو کہیں اس کا دل نہ دکھے اس بات پہ، کہ اگر زیادہ پیسوں والی لے کے آیا پھر دل دکھتا رہے، خیر ہے، پھر اس کو سمجھائیں کہ بھائی آپ کا دل دکھنا زیادہ اہم نہیں ہے، میری نیت بدل گئی تو میری زندگی ضائع ہو جائے گی، پوری میری آخرت چلی جائے گی، تو کوئی بڑی بات نہیں، اس کو سمجھا دیں کہ میں کیوں نہیں لے رہا۔ لیکن اگر کسی کا آپ نے مجبوراً تحفہ لیا اور وہ کم مالیت کا تھا، تو اگر 100 روپے کا تحفہ لیا تو کوشش کریں 200 روپے اللہ کی راہ میں خاموشی سے صدقہ کر دیں کہ اللہ یہ جو میں نے چیز لی ہے مجھے نہیں چاہیے تھی، میں نے تو صرف اگلے بندے کے دل رکھنے کے لیے یا وہ اس کو برا نہ لگے تو میں نے اس کے لے لی۔ تو یہ روش اختیار کر کے آپ معمولی قیمت کے جو تحفے ہوتے ہیں وہ لے لیں، جو قیمتی تحفے ہیں وہ نہ لیں، کیونکہ وہ لیں گے تو پھر آہستہ آہستہ نیت میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کی بڑی اہم بات یہ ہے کہ بھئی تحفے کی صورت میں بھی جو ہے وہ نہ چیز لی جائے، کیوں؟ التی لولا قراءتہ لما اہداہا الیہ، وہ تحفہ کہ یہ اگر اس کو پڑھا نہ رہا ہوتا تو وہ اس کو تحفہ بھی نہ دیتا۔ ایک ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ ذاتی تعلق بھی ہے اور پھر وہ آپ کا اسٹوڈنٹ بھی بن گیا، اور وہ اپنے ذاتی تعلق کی بنا پہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، یعنی آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی عزیز ہے،
آپ کو کوئی کزن ہے وہ جاننے والا ہے، پہلے سے تعلق ہے، پہلے بھی تحفوں کے لین دین ہوتے رہتے تھے، اب وہ آپ کا اسٹوڈنٹ بن گیا، تو اب اگر وہ دیتا ہے تو وہ طالب علم ہونے کے ناطے نہیں دے رہا۔ یہاں بھی اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں کریں، لیکن یہاں چلیں معاملہ اور ہے، کیونکہ یہ آپ کا تعلق الگ سے بھی ہے۔ لیکن جس کے ساتھ تعلق ہی استاد شاگرد کا ہے، آپ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تھے، آپ کا اصل تعلق بننا ہی استاد شاگرد کا ہے، اور وہ تحفہ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو پڑھایا ہے، یعنی وہ ایک طرح سے شکر گزاری کرنا چاہ رہا ہے، اس کے دل میں ایک شکر کا جذبہ ہے اور وہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے۔ لیکن نقطہ سمجھنے کا کیا ہے یہاں پہ کہ اس کی نیت، اس کا اخلاص اپنی جگہ پہ، آپ کی آخرت زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ اس کو تحفہ واپس کر دیں گے، اس کا کیا نقصان ہونا؟ کوئی نقصان نہیں ہونا، ذرا سا اس کے دل میں محسوس ہوگا۔ اور اگر آپ کا طالب علم ہے وہ، تو آپ اس کو یہ بات سکھائیں نا کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ میں نہیں لے رہا، تم نے بھی نہیں لینا، اگر کل کو تم پڑھانے کے لیے جاؤ گے، یا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے گا کہ تم قرآن پڑھاؤ تو تم نے بھی یہ نہیں کرنا۔ ایک تو اس کو تعلیم دے دے تو وہ مائنڈ کیوں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنی آخرت بچائیں، ہمیشہ دوسروں کی آخرت کو پہلے نہیں رکھنا چاہیے، اپنی آخرت کو پہلے رکھیں، ہمیشہ اپنی آخرت جو ہے وہ مقدم ہونی چاہیے کہ بھئی میں نے اپنی آخرت کو بچانا ہے، میرے لیے میری آخرت مقدم ہے، دوسرے کی آخرت مقدم نہیں ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی چاہتا ہے آخرت کی کھیتی تو ہم اس کو دیتے ہیں نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں، جو صرف آخرت میں اپنا اجر چاہتا ہے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نؤتہ منہا، تو ہم اس کو دیتے ہیں دنیا میں سے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کو آخرت ملے تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے گا، اور آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ دنیا کے بھی معاملات سیدھے ہو جائیں، پھر دنیا تو تھوڑی بہت مل جائے گی لیکن پھر آخرت نہیں ملنی۔ وقال تعالیٰ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں چاہتا ہے، جلدی چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کو کوئی بدلہ مل جائے یا فائدہ حاصل ہو جائے، تو ہم اس کو دے دیتے ہیں جلدی جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اور جتنا ہم چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پھر اس کو سب کچھ مل جائے گا، جو ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے اس کو اتنا دنیا میں دے دیں گے، لیکن شرط کیا ہے ساتھ میں؟ پھر آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو کیا فائدہ اگر دو چار تحفے جو ہیں وہ میری نیت بدلنے شروع کر دیں اور میرے ساری زندگی کی محنت کو ضائع کر دیں؟ تو مجھے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو ہماری تو برحال یہ ایک، جب سے ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، یہ ہم نے ایک شرط رکھی اپنے ساتھ کہ بھئی تحفے وغیرہ کا معاملہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ بھی اگر آپ کو زندگی میں کبھی موقع ملے کہ آپ کہیں پڑھانے کے آپ کو موقع ملے، تعالیٰ آپ کو یہ ذمہ داری دے دے، تو اس کو کوشش کریں، اس کو اختیار کریں، یہاں پہ نرمی نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ آج کے دور میں اب ویسے بھی یہ جو روایات یہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، مادہ پرستی اتنی عام ہو گئی ہے، لوگوں نے عذر اتنے نکال لیے، تو کچھ لوگ تو ہوں کم از کم جو اس اسلاف کی روش کو لے کر چلیں اور کم از کم ایک معیار برقرار رکھیں۔ تو ممکن ہو آپ کے لیے تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو اپنے ساتھ باندھ لیا جائے کہ بھئی میں کبھی بھی دین کا کام کروں گا، کوئی بھی خدمت کروں گا، تو میں اس سے مالی فائدہ حاصل نہ کروں۔ آخری نقطہ اس میں جو ایک صرف بیان کرنے کا وہ یہ کہ بعض لوگ اس میں سخت ہو جاتے ہیں بہت، کسی نے آگے تحفہ نہ دو مجھے، یہ بھئی تحفہ قبول نہ کرنا اور بات ہے، اس کو سختی سے جواب دینے کا کس نے کہا ہے؟ نرمی سے، عاجزی سے، معذرت کرتے ہوئے دیکھیں بھئی میں آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ بہت اخلاص کے ساتھ یہ لے کر آئیں، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ کی طرف سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے مسئلہ اپنی ذات کا ہے، میرا نفس کمزور ہے بھائی، مجھے جو ہے ہم نے جو تعلیمات حاصل کی ہیں، ہم نے جو اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو آپ اگر میرے ساتھ فیور کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بہت بڑا احسان ہوگا کہ آپ اپنا یہ تحفہ جو ہے وہ واپس لے لیں، اسے دین کے کسی اور مصرف میں استعمال کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے دین کے کوئی خدمت کا کام کر لیں، لیکن مجھے آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے اگر آپ یہ تحفہ مجھے نہ دیں، اور مجھے آپ ہیلپ کریں گے کہ میں اپنی نیت کو جو ہے وہ ٹھیک رکھنے میں جو ہے وہ ثابت قدم رہ سکوں۔ تو اس طرح سے نرمی سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھنا کہ جناب یہ تو کوئی میری نیت بدلنے آیا ہے اور یہ کوئی میرا دشمن ہے، ایسا نہیں ہے، وہ تو اپنی طرف سے بیچارہ اخلاص نیت کے ساتھ آیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ تعالی، جس شخص نے ایسا علم حاصل کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی تھی، لا یتعلمہ الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، اور وہ اس کو نہیں سیکھتا مگر اس لیے کہ وہ دنیا کا فائدہ حاصل کرے، لم یجد عرف الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں بہت اہم نقطہ بیان کیا گیا کہ وہ علم جو کہ حاصل کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور دین کا علم کون سا ہے؟ دین کا علم کمانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ موضوع آگے آئے گا کہ کیا علم دین پر اجرت دینا جائز ہے یا نہیں، میں وہاں پہ اس کو بیان کروں گا، لیکن اس لیے کمانا، اس لیے علم دین حاصل کرنا یا اس لیے پڑھانا کہ کمائی ہو سکے، دو چیزوں میں فرق ہے۔ آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ کی ضرورتوں کے بقدر آپ کو مل رہا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ آگے ہم کریں گے، لیکن اس لیے علم حاصل کرنا کہ میں اس کے ذریعے کماؤں گا،
اس کے بارے میں حدیث میں کیا آیا کہ ایسا شخص جو ہے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ مزید تفصیل پہ آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آخری روایت جو ہے اس فصل کی، وعن انس و حذیفہ و کعب بن مالک رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من طلب العلم لیماری بہ السفہاء، جس شخص نے علم حاصل کیا تاکہ وہ بیوقوف لوگ جو ہیں ان پر وہ اترا سکے، او یکاسر بہ العلماء، یا علماء کے ساتھ مسابقت اختیار کر سکے، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کے چہرے اس کی طرف پھر جائیں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ رواہ ترمذی من روایت کعب بن مالک وقال ادخلہ اللہ النار۔ ایک اور روایت میں بھی فرمایا آخری حصہ کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ تو جو شخص جو ہے وہ علم حاصل کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ ذرا بیوقوف لوگوں جو ہیں، جو سادے لوگ ہیں، ان پر ذرا اترانے کے لیے، اور علماء کے ساتھ جو ہے وہ اٹھک بیٹھک اس کی ہو اور مقابلہ ہو اس کا علماء کے ساتھ، اور یا علماء میں اس کو شمار کیا جائے، لوگوں کے چہرے اس کی طرف پھر جائیں، تو یہ شخص جو ہے اتنی بری نیت ہے اس کی، خالص اللہ کی رضا والا کام یہ اتنی بری نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے کہ یہ پھر اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ میں، اللہ کے فرما رہے ہیں کہ یہ ٹھکانہ اپنا آگ میں بنا لے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ آگ میں داخل کرے گا۔ تو کتنا یہ اہم معاملہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔